बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। Welcome to the fourth class of Carving Gems, which is a unique course on personality grooming. As you all know کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ پہ بات کی تھی. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ سب کو بتایا تھا کہ پرسنالٹی کے لیے بہت ضروری ہے، پرسنالٹی گرومنگ کے لیے، کہ ہمارا تعلق کریٹر کے ساتھ بہت مضبوط ہو، ہمارے کریٹر کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہمارا ہونا چاہیے. یہ وہ پرسپیکٹیو ہے جو صرف اور صرف مسلمان سے آپ کو ملے گا. Obviously ایک پرسپیکٹیو ویسٹرن سائیکالوجسٹ کا بھی ہے، ویسٹرن اینالسٹ کا بھی ہے پرسنالٹی کے اوپر، اس کو بھی انشاءاللہ میں کوٹ کروں گا یہاں آپ سب کے ساتھ. بٹ دیر از این ایسپیکٹ وچ اونلی اے مسلم کین گیو، اور وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ پرسنالٹی گرومنگ بائی کنیکٹنگ ٹو دا کریٹر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، گاڈ آل مائٹی سے کنیکٹ کر کے. اس کے لیے بہت ضروری ہے that we worship Almighty Allah, because to me all the character building and grooming starts when we connect with Almighty Allah. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے وقت پہ نماز ادا کرنا. اور پھر پوچھا اس کے بعد، تو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کو اوبے کرنا، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ. سو دس از دا سیکوینس آف گریٹسٹ اعمال اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکارڈنگ ٹو اسلام. تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اور میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ جب ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن نماز ہی وہ واحد چیز ہے جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا، اور ہم کھڑے نہیں ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ورشپ کرنے کے لیے. سو اٹ از سم تھنگ ویری الارمنگ، اور بہت ہی تعجب والی بات ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ صرف 75 منٹ لگتے ہیں دن میں، اگر ہر نماز کے 15 منٹ لگائیں، جو کہ بہت زیادہ ہے، کچھ لوگ 5 منٹ میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو 15 منٹ اگر ہم لگائیں نماز کے، تو 75 minutes a day to worship Almighty Allah, to worship the Creator, and to start the character building, to start our own grooming and bring revolutionary changes in our lives. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا، انشاءاللہ اس حدیث سے ہم سٹارٹ کریں گے. This hadith is one of the most beautiful hadith which you can instill in your life، جو آپ اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس حدیث کو اپلائی کرنے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت سی ریولوشنری چینجز آ سکتی ہیں، اور اس حدیث کو اپلائی کرنے سے بہت سی چینجز آپ کی زندگی میں آئیں گی. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever is concerned about the hereafter، جو کوئی بھی آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ will place richness in his heart، اللہ اس کو اس کے دل میں غنی کر دے گا، richness پلیس کر دے گا اس کے ہارٹ میں. Let's analyze this first part of the sentence. Firstly, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that whoever makes the hereafter his concern، جو کوئی بھی آخرت کو اپنا کنسرن بنائے گا. کیسے شو ہوگا کہ ایک شخص کا کنسرن آخرت ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے شو ہوتا ہے کہ ایک شخص کا کنسرن دنیا ہے،
یا اس کا کنسرن دنیا کی کوئی اور چیز ہے. مثال کے طور پہ ایک کنسرنڈ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا مارکس لینے کے لیے؟ ایک کنسرنڈ امپلائی کیا کرے گا اپنے بزنس میں بڑھنے کے لیے، اپنے جاب میں بڑھنے کے لیے؟ اس کی روٹین اور اس کا لائف سٹائل اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا کہ وہ کنسرنڈ ہے. مثال کے طور پہ جب آپ نے کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہوتی ہے، آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا آپ کا انڈر کوئی امپلائی ہے، آپ اسے دیتے ہیں جس کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ کنسرنڈ ہے، بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، اس کو فکر ہے اس چیز کی بہت زیادہ. اس کا لائف سٹائل گواہی دے گا، اس کی چوائسز گواہی دیں گی، اس کی روٹین اس بات کی گواہی دے گی. سو وہ انسان جس کا ہیئر آفٹر کنسرن ہے، اس کی لائف کی چوائسز گواہی دے رہی ہیں، اس کی لائف سٹائل گواہی دے رہی ہے، اس کی روٹین گواہی دے رہی ہے اس چیز کی کہ وہ واقعی ہی کنسرن ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ اس کا امپیکٹ میری آخرت پہ کیا پڑ سکتا ہے، اس چوائس کا امپیکٹ اللہ سے میرے ریلیشن شپ پہ کیا پڑ سکتا ہے، یا یہ جو بھی چیز میں دیکھنے لگا ہوں کرنے لگا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا میری آخرت پہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس پہ. پھر جو انسان ظاہر ہے کہ اپنی روٹین کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کر رہا ہے کہ اس میں آخرہ اورینٹیڈ اعمال زیادہ ہیں، اور سیلف obsession والے اعمال. سیلف obsession والے اعمال سے مراد ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں گھر بیٹھے میری روٹین یہ ہے کہ میں سارا دن موویز دیکھ رہا ہوں، اور میں سارا دن چیٹنگ کر رہا ہوں، اور میں سارا دن فضول قسم کے ویلاگز دیکھ رہا ہوں، اور میں سارا دن جو ہے وہ بیٹھ کر ایسی چیزیں فالو کر رہا ہوں جس سے صرف مجھے مزہ آ رہا ہے، میرا ڈوپامین بڑھ رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت مزے میں. تو یہ وہ روٹین ہے جو سیلف obsession والی روٹین ہے کہ ہم اپنے سیلف سے obsessed ہیں. all we think about is me, myself and I. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے مزہ آنا چاہیے، میرا دن زبردست گزرنا چاہیے. اس کے لیے وہ ٹی وی سیریز کی ایپیسوڈز اپون ایپیسوڈز. تو سارا دن اگر یہ روٹین ہے تو دس از ناٹ این ایٹیٹیوڈ وچ شوز دیٹ ہیئر آفٹر از یور کنسرن. آن دی ادر ہینڈ ایک انسان کی روٹین میں نماز ہے، ایک انسان کی روٹین میں ایسے کام ہیں جو دوسروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں، ایک انسان کی روٹین میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے، ریئل لائف میں بیٹھا ہے، سیل فون پکڑ کے نہیں بیٹھا، فیملی کو بھی ٹائم دے رہا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی آسانی پیدا کر رہا ہے، اپنے والد کے لیے آسانی، اپنی والدہ کے لیے آسانی، سبلنگس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. دس از اے روٹین اٹ شوز کہ اس کی پریفرنس ظاہر ہے کہ وہ دنیا سے ہٹ کے اور سیلف obsession سے ہٹ کے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ہائر ویلیوز بھی اس کی پریفرنس ہے. سو یور لائف اسٹائل ول ڈٹرمن کہ آپ واقعی آخرہ اورینٹیڈ ہیں کہ نہیں ہیں. اور جب بھی میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ظاہر ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنی یوتھ کی روٹین پہ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رائٹ ناؤ دی آنسر از نو. آخرہ اورینٹیڈ ہم نہیں ہیں، نہ ہی ہماری روٹینز میں کہیں سے یہ پروف مل رہا ہے یا ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں فکر اصل میں کسی اور چیز کی ہے. ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری فکریں ہوتی ہیں کہ پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. ہماری فکر ہوتی ہے کہ ہم ورلڈلی سینس میں کہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. ہماری فکریں ہوتی ہیں کہ فلانے لوگ فلانا برانڈ پہن رہے ہیں تو ہم بھی وہ برانڈ پہنیں. ہماری فکر ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو لوگ دوسرے لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہماری لائف میں مسنگ ہیں. ہماری فکریں ہوتی ہیں کہ انسٹاگرام کھول لیا، انسٹاگرام کھول کے دوسروں کی خوشیاں دیکھیں، دوسروں کی لائفز دیکھیں، اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے خود بھی ڈپریس ہوئے، گھر والوں کو بھی ڈپریس کیا، اور اپنی لائف میں ایک کمی فیل کی. تو یہ ہماری فکریں. جبکہ دوز پیپل ہو آر آخرہ اورینٹیڈ، ان کی فکریں کچھ اور ہوتی ہیں. ان کی سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ اینڈ وٹ ڈز اللہ تھنک آف می. جب تک ایک انسان یہ سوچے گا کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور میرے پاس کیا ہے اللہ کو دینے کے لیے، تب تک وہ انسان حق پہ رہے گا، تب تک وہ انسان ٹھیک رہے گا، اس کے معاملات ٹھیک رہیں گے. سو وہ انسان جو آخرہ اورینٹیڈ ہے اس کی فکریں ہی کچھ اور ہوں گی. سو یہ جو حدیث میں پہلے سینٹنس کا جو پہلا پارٹ ہے
کہ whoever makes his concern the hereafter, اللہ will fill his heart with richness. اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. یہ کون سی سٹیٹ ہے غنی ہونے کی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ اس کے دل میں رچنس بھر دیں گے، اللہ اس کو غنی کر دے گا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ وہ سٹیٹ ہے کہ جب ایک انسان سیلف فلفلمنٹ اور سیلف کنٹینٹمنٹ فیل کرے گا اور سیلف ایکچولائزیشن پہ ہوگا. سیلف ایکچولائزیشن ابراہم میسلو کے نزدیک، جو کہ سائیکولوجسٹ ہے، اس کے نزدیک سیلف ایکچولائزیشن ہماری سیلف اسٹیم کی وہ پیک ہے کہ جہاں پر جا کر انسان میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے اوپر، انسان اعتماد کے اس لیول پہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے کام کر دیتا ہے، اور انسان بعد میں خود بھی حیران ہوتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر دیے، مجھ میں کانفیڈنس اتنا زیادہ کیسے آ گیا. اس میں کانفیڈنس اتنا زیادہ اس طرح سے آ گیا کہ اللہ نے اس کے دل میں رچنس بھر دی، سیلف کنٹینٹمنٹ بھر دی، اس کی ٹینشنیں ختم ہو گئیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پریشانیاں نہیں ہیں، ڈونٹ گیٹ می رانگ. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان نمازیں پڑھنے لگ گیا، ایک انسان نے ہیئر آفٹر کو اپنا کنسرن بنا لیا تو 100% ہیپینس ہے اس کی لائف میں، یا اس کی لائف میں مشکل ہی کوئی نہیں آئے گی، اس کی لائف میں چیلنج ہی کوئی نہیں آئے گا. یہ کہیں نہیں ہے، نہ یہ وعدہ ہے. اس کی لائف میں چیلنجز بھی آئیں گے، اس کی لائف میں مشکلات بھی ہوں گی، لیکن اس کا ویژن اور اس کا کنسرن جو ہے وہ اگلا ورلڈ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عام انسان جن باتوں پہ غمزدہ ہو کر اپنے آپ کو ڈاؤن کرتا ہے، وہ بندہ عام انسان سے بہت ہٹ کر ہوگا، اور وہ بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوور تھنک نہیں کرے گا. ہمارا مسئلہ کہ ہم اوور تھنکنگ بہت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کنسرنز ہی کچھ اور ہیں. جب دنیا ہم نے کنسرن بنایا ہوا ہے تو پھر دنیا تو غم دینے والی جگہ ہے. جب ہم نے اپنا مین کنسرن لوگوں کو خوش کرنا بنایا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو خوش کرنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ اس سے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو بالکل بھی لوگوں سے بات بھی نہ کرو، لوگوں کے رائٹس بھی نہ پورے کرو. یہ بات نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ غلط چیزوں میں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اور اینڈ میں پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جیسے ہماری یوتھ جو ہے لٹرلی ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ جو ہے اور حرام ریلیشن شپ جو ہے، لوگ کتنا کرتے ہیں انسان کے لیے کرتے ہیں، اور اینڈ میں کیا ملتا ہے؟ اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے سوائے ذلت کے، رسوائی کے. یا میکسیمم کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ کا ریلیشن رہے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ ریلیشن جو ہے اگلے سٹیپ پہ بھی چلا جائے، لیکن الٹیمیٹلی وہ سیلف کنٹینٹمنٹ اور وہ سیلف فلفلمنٹ تو نہیں ملتی جو اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے. تو میں جو بات یہاں پہ کر رہا ہوں کہ جو ہماری پریفرنسز ہوں گی، جو ہمارے کنسرنز ہوں گے، اس کے مطابق ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوگا. تو آگے چلتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں رچنس بھر دیں گے، سیلف کنٹینٹمنٹ بھر دیں گے، بیکاز وہ بری ہو جائے گا دنیا کی ٹینشنوں سے، وہ بری ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھٹکارا مل جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ پریشانی نہیں لے گا دنیا کے افیئرس کی، دنیا کے معاملات کی، کیونکہ اس کا ویژن ہی بہت بڑا ہے. اوکے، یہ سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. And Allah will bring his affairs together. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے افیئرس کو he will bring together. And what will happen? وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. And the world will chase that person. دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی اور وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. یعنی وہ چیزیں جو عام لوگ ڈیزائر کرتے ہیں وہ چیزیں اس کے پاس آئیں گی، رزق اس کے پاس آئے گا، اللہ اسے اس کی قسمت سے زیادہ دیں گے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے بہت دیں گے، اور وہ دنیا سے بری ہو کے، دنیا کی فکروں سے بری ہو کے آگے جا رہا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کرے گا، محنت وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا کنسرن ہیئر آفٹر ہے. ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑ دی. ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے سے مطلب ہے کہ دنیاوی افیئرس کو بھی کچھ اس طرح سے چلانا جن سے اللہ پلیز ہو، اللہ کا رسول پلیز ہو، اور جو آخرہ میں ہماری مدد کریں. اوکے،
سو اللہ تعالیٰ اس کے تمام افیئرس کو سمیٹ لے گا، اللہ تعالیٰ ذمہ لے لے گا اس کے دنیاوی کاموں کی۔ میں نے تو کتنی مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، نماز پڑھ کے، اصل میں نماز پڑھ کے جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، ہم ایک کام کر رہے ہیں، اچانک سے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وقت کس کے ہاتھ میں، وقت بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وقت میں برکت ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مشکلات دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ معاملات کو سٹریم لائن کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لوگوں کے دل چینج کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا لوگوں کے دل آپ چینج کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ چاہیں تو ساری دنیا کو آپ سے ناراض کر دیں، لوگوں کے دل پھیر دیں آپ سے، اور اگر اللہ چاہیں تو ساری دنیا آپ کے پیچھے بھاگے، لوگوں کے دل ایسے پھیریں کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں۔ سو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام افیئرز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے۔ تو ہاؤ کین وی اگنور اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ہاؤ کین وی ایکچولی ٹیک دس بگ رسک آف ناٹ ورشپنگ آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اب کوئی یہ سوال پوچھے گا کہ جی نان مسلمس تو نہیں کرتے، تو ان کی لائف کیسے اتنی اچھی ہے، وہ سکسیڈ بھی ہوتے ہیں؟ تو قرآن میں یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو کوئی بھی ان اصولوں پہ چلے گا، جو اصول دنیا میں سکسیس کے ہیں، دنیا میں سکسیس کے ہیں، اوکے، جیسے محنت کرے گا، آنیسٹ رہے گا، لگن سے کام کرے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس کو دنیا میں ریوارڈ ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی تو بندے ہیں وہ نان مسلمس، تو انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ ان سے روک نہیں رہے سکسیس کو، اور اس چیز کو دنیاوی سکسیس کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں۔ بٹ مسلمان تو کسی اور ہی لیول پہ ہے۔ میں جو یہاں پہ کانسیپٹ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہیئر آفٹر کو اپنا کنسرن بنا لیتا ہے تو اس کی سائیکالوجی کچھ اس انداز سے چینج ہوتی ہے، اس کی پریفرنسز کچھ اس انداز سے چینج ہوتی ہیں کہ وہ دنیاوی پریشانیوں سے کچھ اس طرح بری ہوتا ہے کہ وہ سپر ڈپر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس کا دن رات جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور وہ گرو ہی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام افیئر جو ہیں ان کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ کا جو کنسرن اپنا بنائے گا، جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں انوالو ہوں گے، اور جب اللہ جو کہ کنگ ہے، سوورن ہے کائنات کا، جب وہ انوالو ہوگا ہماری زندگی میں، تو سوچئے کہ ہماری زندگیاں کتنی سنور جائیں گی۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں دن رات، اور اسپرچل ہونے میں اسٹرگل کر رہے ہیں، نماز پڑھنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اللہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، قرآن مجید میں اعلان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اعلان ہے، ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگیاں سنور جائیں، اور دنیاوی چنچلوں سے اور دنیا کی غلامی سے اور سوسائٹی کی غلامی سے نکل کر تم فری ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں آ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیشن لگا لو۔ کیونکہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے، میں اسی کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو دیٹس وائی یہ حدیث کی ترجمانی اس شعر میں ہے کہ تم ایک سجدہ کرو گے، وہ ہزار سجدوں سے تمہیں نجات دے گا۔ کون سے سجدوں سے؟ پیئر پریشر سے، لوگوں کی غلامی سے، لوگوں کے منت ترلے کرنے سے، سٹریس سے، دنیا کے کتنے سٹریسز ہیں، اوکے، دنیا ایک سٹریس والی جگہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف ہز میٹرز، اللہ اس کے افیئرس کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی طرف ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے ٹائم میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور یونیورسٹی میں نوٹ کرتا تھا کہ میرے ایک دوست تھے، وہ ماشاءاللہ اسٹڈیز میں بھی ٹاپ پہ تھے، انجینئرنگ میں، الیکٹرانک انجینئرنگ میں، نماز بھی پڑھتے تھے اور نوافل بھی پڑھتے تھے اور دین کا کام بھی کرتے تھے۔ تو میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ یار آپ کو ٹائم کہاں سے ملتا ہے؟
آپ پڑھتے کب ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو کبھی ٹریول کرتے دیکھا ہے، یا آپ کو دروس وغیرہ ارینج کرتے دیکھا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ کوئی کتاب پڑھتے دیکھا ہے. تو آپ پڑھتے کب ہیں اور آپ کی زندگی میں اتنی برکت کیسے ہے؟ تو وہ مسکراتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ بس اللہ کا شکر ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے دنیاوی تعلیم پڑھنا چھوڑ دے. ڈیفینیٹلی وہ پڑھتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی ضرور پڑھتے ہوں گے، ہمیں نہیں نظر آتا ہوگا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ٹائم میں برکت تھا، اور ان کا جتنا وہ پڑھتے تھے اس میں برکت تھا. رائٹ؟ دین Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا حَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. And whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. Being concerned about world کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور دنیا کے بارے میں سوچو ہی نہ. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے being concerned about world، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آخرت کو اگنور کر کے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو چھوڑ کر اور دینی ڈیوٹیز جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ کر دنیا کو پریفر کر رہا ہے، دنیاوی چیزوں کو پریفر کر رہا ہے جن کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے، اور اس کا سارا کنسرن دنیا ہے. تو اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی کرنے کے بجائے اس کے دل میں، اس کی آنکھوں کے درمیان غربت بھر دیں گے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ بہت غریب ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دل کے غریب بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود غریب ہوتے ہیں، ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، بہت سی بلیسنگ سے، بہت سی چیزوں سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں. سکون ٹو بگن وتھ، سکون سے ڈپرائیو ہوتے ہیں. رائٹ؟ تو کیا مقصد ہے بتانے کا؟ دنیا کو پریفر کرنا. اگر ہماری روٹین کچھ ڈیزائنڈ ہی ایسے کہ ہم دنیا کو پریفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے بجائے ہم ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دس از واٹ از کالڈ پریفرنگ دا دنیا اوور دی آخرہ، اوور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایسے شخص کے دل میں، اس کے آنکھوں کے درمیان جو ہے پاورٹی آ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں سے محروم ہوگا جو چیزیں وہی ٹیسٹ کر سکتا ہے جس نے آخرت کو کنسرن اپنا بنایا، جو اسپرچوالٹی کی طرف ہے. اینڈ دین Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, وَفَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَرَ لَهُ. Allah will place poverty between his eyes, disorder his affairs, and he will get nothing of the world but what is decreed for him. Allah will place poverty between his eyes. Allah will disorder his affairs and will only give him what is destined for that person. یعنی وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، دنیا اس کے آگے بھاگ رہی ہوگی، اور اس کے ٹائم میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوگا. کین یو بلیو اٹ؟ کتنی کامن بات ہے یہ. اگر ہم اپنی لائفز کی طرف ایک نظر دوڑائیں، کبھی ہمیں کسی چیز نے بزی کیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کسی چیز نے بزی کیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کہیں سے پریشانی آ جاتی ہے، کبھی اولاد سے پریشانی آ گئی، کبھی مال کی طرف سے پریشانی آ گئی، کبھی امپلائر کی طرف سے پریشانی آ گئی، کبھی جو ہے وہ کوئی اور ایپیسوڈ نکل گئی، کبھی کوئی اور ایپیسوڈ نکل گئی. تو انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہر وقت مشکلات سے گھرے رہنا، ہر وقت بے سکونی کی حالت، ہر وقت جو ہے وہ روٹین ڈسٹرب رہنا. all this means کہ اللہ will disorder his affairs. پھر ظاہر ہے کہ اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ، کیونکہ سورہ حشر کے مطابق وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس سے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں. اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ شخص، ظاہر ہے کہ وہ اپنا آپ بھولنے سے ہی مراد نہیں کہ وہ بالوں کو کنگھی نہیں کر رہا، یا وہ نہا دھو نہیں رہا، یا وہ اچھے کپڑے نہیں پہن رہا، اپنا خیال نہیں رکھ رہا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور جا چکا ہے جو اصل میں، جو حقیقتی ہیں، اور وہ ڈسیپشن کی لائف گزار رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے میں، سوسائٹی کے سٹینڈرڈز فالو کرنے میں، اوکے، اور ایک وہ فیک لائف سٹائل گزار رہا ہے جسٹ ٹو پلیز ادرس. اوکے، تو یہ وہ شخص ہے جو
اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اپنے اصل پوٹینشیل کو بھول چکا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک انسان، اس کے پاس ٹائم ہے اچھا کام کرنے کا، اس کے پاس انرجی ہے اچھا کام کرنے کی، وہ اچھا فیس بک پیج بھی بنا سکتا ہے جس سے وہ اچھی چیزیں شیئر کرے، کریٹو ہو کر نئی نئی چیزیں لے کر آئے، لوگوں کو اچھا میسج دے، پازیٹیو میسج دے۔ لیکن وہ انسان میمز کا ایک پیج بناتا ہے جہاں پر وہ گھٹیا فضول قسم کی میمز شیئر کرتا ہے، جسٹ ٹو فیچ سم لائکس، جسٹ ٹو امپریس ادرس، تاکہ اس کے لائکس بڑھیں، اس کے سبسکرائبرز بڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا وہ دونوں ایکول ہیں، جو اپنی انرجیز اچھائی کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی انرجیز صرف اور صرف ورلڈلی فیم، گلوری اور گلیمر کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں؟ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ بالکل بھی نہیں برابر، اور اللہ کی سائٹ میں بھی وہ لوگ برابر کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ واضح فرق ہے، ان کی لائف میں واضح فرق ہے، ان کے پریفرنسز میں واضح فرق ہے۔ سو یو ہیو ٹو میک اے چوائس، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ which path you have to take. If you're on the path of Allah, if you're on the path of حق, then your lifestyle will show it. پھر آپ کی لائف سٹائل اس کی گواہی دے گی کہ آپ کا پاتھ اچھا ہے۔ So it's all about the choices you make. Now اس حدیث کے سنانے کے بعد the choice is yours، کہ جو کوئی آخرت کو اپنا کنسرن بناتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے افیئرس کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کے افیئرس کو، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ آگے آگے بھاگتا ہے، یعنی کہ رزق اس کی طرف چل کے آتا ہے اور اللہ اسے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اوکے، یہ بس توکل کی بات ہے نا، ٹرسٹ کرنے کی بات ہے۔ اور وہ انسان جو کہ دنیا کو اپنی پریفرنس بناتا ہے، تو دیر ول بی ایمپٹینس ان ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ، اینڈ دیر ول بی پاورٹی ان دیٹ پرسنز ہارٹ۔ پاورٹی ڈزنٹ لٹرلی مین ہیئر کہ وہ بہت غریب ہو جائے گا، ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں وہ دنیا کماتے ہیں، دنیا کو پریفرنس بنا کے بہت امیر ہو جاتے ہیں، دین کو اگنور کر کے، دنیا کو بہت پریفر کر کے، بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ دیر ول اسٹل بی سم ایمپٹینس اور ہالونیس ان دیئر ہارٹ۔ اوکے، اینڈ وی نو سو مچ case studies, we know so much case studies. Even the richest people on earth, like Bill Gates, okay, they do charity because they understand the importance of some sort of spirituality. وہ بھی گیونگ کرتے ہیں، گیور ہیں کسی نہ کسی حد تک، کچھ نہ کچھ گیو کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، صرف پیسے کما لینے سے جو ہے وہ سکون نہیں ملے گا۔ اوکے، سو دیٹس وائی سچ پیپل جو کہ دنیا کے ریچسٹ پیپل ہیں، وہ کچھ گفٹ بھی کرتے ہیں، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن بھی کھولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ موونگ آن، آج کے جو دو کریکٹر ٹریٹس انشاءاللہ جن پہ ہم بات کریں گے، یہ جو میں نے شروع میں باتیں بتائی ہیں ساری تمہید باندھی ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے تھی کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کریں اور ہم اپنے پریفرنسز کی طرف دیکھیں اور ہم ذرا اپنا تزکیہ کریں کہ ہماری پریفرنس دنیا ہے یا ہماری پریفرنس آخرت ہے، اور اگر تو ہماری پریفرنس دنیا ہے تو پھر ہماری لائف کس طرح سے ہے، اور وہ لوگ جن کی پریفرنس آخرت تھی ان کی لائف کس طرح سے ہے۔ جنید جمشید رحمہ اللہ he said this very famous sentence، تاریخی سینٹینس۔ he said جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک پرانی سی مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ پر بیٹھ کر ملا، ایسی ٹاٹ، ظاہر ہے کہ وہ پرانی سی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں پر جو ٹاٹ ہوگا وہ مطلب کہ اس حالت میں نہیں ہوگا، نئی حالت میں، جو سکون مجھے اس ٹاٹ پر بیٹھ کر ملا وہ سکون مجھے نیو یارک کے ہوٹل میں بھی نہیں ملا۔ دس سمز اٹ آل اپ، اوکے، کہ سکون چاہیے، سٹریس ریلیزر چاہیے، تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے بڑا سٹریس ریلیزر اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ Now how can the love of Allah enter our hearts؟ اللہ کی محبت کیسے ہمارے دلوں میں انٹر ہوگی جب اس دل میں دوسری چیزوں کی محبت ہے، جب اس دل میں مٹیریل چیزوں کی زیادہ محبت ہے بجائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے، تو اس دل میں اللہ کی محبت انٹر ہونا مشکل ہے۔ سو فرسٹ وی ہیو ٹو ڈو تزکیہ کہ ہمارے دل میں محبت کن چیزوں کی ہے۔ دنیاوی چیزوں سے محبت ہونا فطری ہے، جیسے کہ دولت سے محبت ہونا، اولاد سے محبت ہونا، یہ تو فطری چیزیں، لیکن ضرورت سے زیادہ گریڈ ہونا،
ضرورت سے زیادہ obsess ہو جانا دنیا کے بارے میں، ضرورت سے زیادہ obsess ہو جانا سیلف کے بارے میں، ایسے ہارٹ میں اللہ کی محبت انٹر نہیں ہو سکتی. سو فرسٹ وی ہیو ٹو کلین آر ہارٹ سو دیٹ the محبت of اللہ سبحانہ تعالیٰ, the love of اللہ سبحانہ تعالیٰ enters our hearts. اور ڈیفینیٹلی وہ کیسے ہوگی؟ ٹو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اٹ آل اسٹارٹس فرام ہیئر. تو آج جن دو ٹریٹس پہ میں بات کرنے والا ہوں آپ سب سے کیریکٹر کے حوالے سے. پہلا ٹریٹ ہے حیا، ماڈیسٹی، اور جو سیکنڈ ٹریٹ ہے دیٹ از جینٹلنس. اوکے، ماڈیسٹی ایسا ٹریٹ ہے، حیا ایسا ٹریٹ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نان مسلمز میں حیا ہوتی نہیں ہے، ان میں ماڈیسٹی کا اسپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ماڈیسٹی کے بہت سے اسپیکٹس ہیں جو میں ابھی انشاءاللہ آپ سب سے ڈسکس کروں گا. بٹ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا خاصہ حیا، میرے کہنے کی مراد یہ کہ جتنی ٹیچنگز اور جتنی رغبت اور جتنی انکریجمنٹ ہمارے دین میں ہے حیا کے حوالے سے اور حیادار ہونے کے حوالے سے، اتنا شاید باقی سوسائٹیز میں نہیں ہے. شاید کیا بلکہ کنفرم نہیں ہے. سو حیا کیا ہوتا ہے؟ حیا کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. نظروں کی حیا، طبیعت میں حیا، طبیعت میں شرمیلا پن، اور حیا تو یہ بھی ہے کہ اللہ سے حیا، لوگوں سے حیا کرنا، برا کام کرتے ہوئے حیا کرنا، اور کوئی بھی ایسا کام کرتے حیا کرنا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ غلط کام ہے. مثال کے طور پہ حیا کا ایک بہت چھوٹا سا اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، لیز کا چپس کھا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، اور آپ ایک پبلک پلیس میں ہیں. آپ کو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ میں کھانے کے بعد اس کے ریپر کو زمین پر نہ پھینکوں. آپ میں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ یہ کرنے سے یہاں پر گندگی مچے گی، یہ کرنے سے میں رولز بریک کروں گا اس جگہ کی. آپ میں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ کس گھرانے سے، کہ اس کو صفائی کا خیال نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اسکولوں میں کیا حال ہے، بریک ٹائم میں کیا ہوتا ہے. لوگ آدھا چھوڑ کے، آدھا کھا کر آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اسے وہیں پھینک دیتے ہیں. ریپرز پھینکے ہوتے ہیں. پاکستانی قوم تو اس بارے میں مشہور ہے، صفائی کے بارے میں. صفائی ایز ان جو تنزیہ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں. تو حیا یہ بھی ہے کہ آپ میں اتنی حیا ہو کہ آپ ایک جگہ گئے ہیں تو اس جگہ کو صاف کر کے اٹھیں. حیا یہ بھی ہے کہ آپ کا دوست آپ کو کوئی چیز دے، کوئی لوگ آپ کو کوئی چیز دیں، اور آپ میں اتنی حیا ہے کہ اسے واپس کرنے سے پہلے اسے وہ چیز اچھے انداز میں دیں، صاف ستھری کر کے دیں یا اس سے بہتر حالت میں دیں. حیا یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ آپ کی بھی ماں بہن ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ان پہ بری نظر ڈالے. آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کی ماں بہن کے حوالے سے کوئی غلط بات کرے، کوئی بری بات کرے، یا آپ کو کوئی گالی دے. تو حیا یہ بھی ہے کہ آپ بھی دوسروں کا خیال کریں، آپ بھی اپنی نظروں میں حیا لے کر آئیں، آپ بھی اپنی نظروں کو جھکانا سیکھیں. میں نے جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی بات کی تھی کہ بہت سی اچھائیاں بھی ہیں پاکستانی قوم میں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے، سمجھ سے باہر ہے. کہ پاکستان میں بڑا یہ کامن فینومینا ہے کہ گھوری بہت مارتے ہیں. بڑی عادت ہے ہمارے لوگوں کو، خصوصاً اگر کوئی عورت باہر نکلے تو اس کو بہت زیادہ گھورنا. تو فرض سمجھا ہوا ہے شاید ہم نے کہ ہم نے گھورنا ہے اسے. جیسے کہ میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں کہ میں فیملی کے ساتھ پارک میں گیا، واک کر رہا تھا، تو لوگوں کی نظر ایسی تھی کہ سارے جو ہیں وہ گزرتے ہوئے، پتہ نہیں انہیں کیا تھا کہ وہ گھور کر گزرتے تھے، دیکھ کر گزرتے تھے. لیکن ایک ینگسٹر، ایک لڑکا اپنی نظریں جھکا کر گزرا، اور وہ بہت ہی گریسفل لگا اس ٹائم، بہت ہی خوبصورت لگا. وہ خوبصورتی یہی ہے مرد کی کہ مرد اپنی نظروں کو جھکائے، مرد اپنی نظروں میں حیا پیدا کرے. اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلدی دوسروں کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کی نظر کیسے ہے. ہم لوگ جتنا مرضی جو ہے ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کریں، بہت جلدی ٹریک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر کیسی ہے اور یہ کن نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ مینرز نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ کی پرسنالٹی میں بہت سے فلاز ہیں.
اٹ مینس کہ آپ کی تربیت میں بہت سے فلاز ہیں. اگر آپ کہیں بیٹھے اور آپ گھور گھور کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی کانٹیکٹ کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے. جہاں تک بات ہے کہ اپوزٹ جینڈر کے حوالے سے بات چیت کرنا اور اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ورک پلیس پہ، یونیورسٹی میں، اوکے، کوئی ڈسکشن کرتے ہوئے، کلاس روم میں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اب کو ایجوکیشن ہے جس کا کچھ ہو نہیں سکتا. سو وٹ وی کین اپلائی از دیز اسلامک پرنسپلز اینڈ دیز اسلامک ٹیچنگس، کہ آپ حیادار رہتے ہوئے گریسفل انداز میں، ڈیسنٹ انداز میں بات کریں، زیادہ اونچا ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی تربیت کیا ہے. جب بندہ اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ فوراً سے پتہ لگ جاتا ہے. اور جو بندہ گریسفل ہوتا ہے اس کی پھر کیا ہی بات ہوتی ہے، اس کی پھر سبھی لوگ تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں گریس ہونی چاہیے. اگر کسی سے بات بھی کرنی ہے تو ڈیسنٹ انداز میں کرنی ہے، بہت گریسفل انداز میں کرنی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کچھ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ ابن عمر رپورٹڈ the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے کہیں سے، تو ایک انصاری شخص جو تھا وہ اپنے دوست کو جس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا اس کو ایڈمونش کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا، تنبیہ کر رہا تھا کہ یار تم بڑے شرمیلے ہو. جیسے کچھ لوگ چھیڑتے ہیں نا کسی کو کہ اسے تو شرم بہت آتی ہے، تو بہت شرمیلا ہے. میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیو ہم الون فار ماڈیسٹی از پارٹ آف ایمان. اس کو یہاں پر چھوڑ دو اور اس کو مت اس پہ شرم دلاؤ، نہ ہی اس کو اس کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ شرمیلا پن از پارٹ آف ماڈیسٹی اینڈ ماڈیسٹی از پارٹ آف ایمان. تو دیکھیں، مسلم معاشرے کی کبھی ایک خاصہ ہوتا تھا، مسلم معاشرے کا ایک خاصہ ہوتا تھا کہ ہم مشہور تھے، اور ابھی بھی ہیں، کسی حد تک ابھی بھی ہیں، کہ ماشاءاللہ یہ میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنا مرضی ہماری سوسائٹی کو انہوں نے ماڈرن کر لیا، جو مرضی انہوں نے اب تک کر لیا، ابھی بھی پاکستانی معاشرے کی عورت اور مسلم معاشرے کی عورت کمپیئرڈ ود آل ادر وومن سب سے باحیا ہے، سب سے صاف ستھری ہے، سب سے ویل گرومڈ ہے. یہ میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کمپیئرڈ ود ادر سوسائٹیز، اوکے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ظاہر ہے کہ کچھ کلچرل امیلگمیشن کی وجہ سے، کچھ بالی ووڈ نے جو ایک میسو کلچرل وارفیئر ہم پہ لانچ کی، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں دیکھنے میں تو آتی ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن انسپائٹ آف آل دیٹ کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ شرمیلا پن، وہ حیا موجود ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور وہ تربیت گھر سے آ رہی ہے. حالات جیسے بھی ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ان کے اندر ابھی تک ہے حیا کے حوالے سے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس طرح یہ حدیث ہم نے دیکھی کہ وہ اپنے دوست کو شرم دلا رہا تھا کہ تم اتنے شرمیلے ہو. پروفٹ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، شرمیلا پن اچھی بات ہوتی. شرمیلا پن سے مراد ایل کانفیڈنس نہیں ہے، شرمیلا پن سے یہاں پہ مراد ہے کہ شائنس ہونا، اوکے. اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ایک شائنس کا رویہ، ایک گریس کا رویہ. تو میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی جو عورت ہے الحمدللہ کمپیئرڈ ود ادر سوسائٹیز ابھی بھی بہت خیر ہے، اور یہ ہماری اتنی اسٹرانگ روایات ہیں انشاءاللہ کہ قائم رہیں گی. جتنا مرضی آپ کو جو مرضی نظر آ جائے، یونیورسٹیز میں جو مرضی نظر آ جائے، آئی نو کہ یونیورسٹیز میں ظاہر ہے کہ اب وہ چیز کا تصور بھی نہیں رہا کہ مرد و عورت میں ایک خاص ڈسٹینس، اسپیشلی کو ایجوکیشن میں، یا وہ شائنس، وہ حیا، ہائی فائیوز ہو رہے ہوتے ہیں، اوکے. پیپل آر sitting together in cafes gossiping about stuff, you know. So that is a reality، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، بٹ جب ایک ریمائنڈر ملے اور اچھے انداز سے ملے تو وہ ان کا اندر کا وہ
جو سویا ہوا مسلمان ہے نا وہ جاگ جاتا ہے. اتنا میں آپ کو بتا دوں، یہ پازیٹیو ایسپیکٹ میں آپ کو دے دوں انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شائنس کی تعریف کی ہے. اور صحابہ کیا کہتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was even shyer than a virgin behind her veil. When he saw something which he disliked, we could perceive it on his face. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شائع تھے like a virgin، اور شرم کھاتے تھے. اس سے مراد یہ کہ وہ شرم کھاتے تھے. کس بات سے شرم کھاتے تھے؟ یعنی جب ان سے کوئی چیز مانگ لیتا تھا کوئی، تو وہ اس بات سے شرم کھاتے تھے کہ اگر میں اسے نہیں دوں گا تو شاید کوئی غلطی ہوگی. تو ہمارے نبی کا دل اتنا بڑا تھا کہ جب ان سے کوئی چیز مانگتا تھا وہ اسے دیتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے. جیسے ایک صحابی نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پہنے دیکھا تو بڑی تعریف کی اس کی اور کہا کہ بہت ہی خوبصورت ہے، آئی وش میرے پاس ہوتا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ چیز گفٹ کر دی. یہ بھی ہے موڈیسٹی، یہ بھی ہے انسان کے دل میں شرم کا ایک پہلو ہونا. اور ہمارے نبی سے شرمیلا انسان اور کون ہوگا جو ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے، کہ یہاں تک فرمایا کہ جب 3 لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہوں تو 2 کو آپس میں خسر پسر نہیں کرنی چاہیے. کتنا اگنورڈ مینر ہے یہ. خاندانوں میں کتنا اگنور کیا جاتا ہے، محفلوں میں کتنا اگنور کیا جاتا ہے، کلاس رومز میں کتنا اگنور کیا جاتا ہے. چھوٹا سا مینر ہے کہ 3 لوگ جب آپس میں بیٹھے ہوں تو 2 کو خسر پسر آپس میں نہیں کرنی چاہیے کان میں، کیونکہ تیسرے کا دل دکھ سکتا ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ آپ میں اتنی حیا ہونی چاہیے، آپ میں اتنی شرم ہونی چاہیے کہ یار وہ کیا سوچے گا بندہ کہ یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، مجھے اگنور کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. اور ہم تو جان بوجھ کے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں. ہمارے تو دل پتہ نہیں اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے اگلوں کو اگنور فیل کراتے ہیں. ہم میں شرم ہی ختم ہو گئی، ہم میں حیا ختم ہو گئی. واٹس ایپ گروپس دیکھ لیں بھائی، واٹس ایپ گروپس میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایک واٹس ایپ گروپ میں تو سب کو شامل کر لیں اس بات میں. چھوٹی سی بات ہے نا کہ 2 لوگ آپس میں خسر پسر نہ کریں، تیسرے کو فیل ہوگا کہ میں اگنور ہو رہا ہوں یا پتہ نہیں یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. اور ایسا ہوتا ہے، یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے کہ لوگ واٹس ایپ گروپ میں ہوتے ہیں اور وہ پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں شامل نہیں کیا جا رہا یا ہمیں ہمیشہ اگنور ہی کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بہت چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. سو ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ اپنے کریکٹر کو اس لیول پہ لے جاؤ، اپنی پرسنالٹی کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ تم لوگوں کے لیے راحت بن جاؤ، تم لوگوں کے لیے چلتی پھرتی نعمت بن جاؤ. دیکھیے شرم اور حیا یہ بھی ہے کہ آپ کسی بندے نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے، آپ اس بات کو ایزیلی چھپا سکتے ہیں، لیکن آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں نے وہ بات اگلے کو جا کر بتانی ہے، اسے ہرٹ بھی کرنا ہے اور اس کے دل میں اس شخص کے بارے میں جس نے وہ بات کی ہے بدگمانی بھی ڈالنی ہے، لڑائی بھی کروانی ہے. حالانکہ ہم ایزیلی اس بات کو چھپا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے بہت بری بات کی آپ کے بارے میں. اب وہ بیچارہ سوچے گا کہ یار پتہ نہیں کیا بات کر دی میرے بارے میں. پھر ہم اسے بتاتے ہیں، مرچیں لگا لگا کے بتاتے ہیں کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کی وہ بات کی. ویئر از آور حیا؟ ہماری شرم کہاں ہے؟ ہماری حیا کہاں ہے؟ ہم میں شرم مر گئی ہے. ہمیں اتنا احساس نہیں ہے کہ ہمارا بھائی یا بہن جسے ہم یہ بات بتا رہے ہیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ جب کوئی بہت ہی سازشیں اس کے خلاف کر رہا ہے تب بتانا تو ایک اور بات ہے نا. لیکن وہ بات جو ایزیلی ہم چھپا سکتے ہیں اس میں پازیٹیوٹی ڈال سکتے ہیں اگلے میں، لیکن جان بوجھ کے ہم نے اسے آ کر بتانی ہے. تو یہ بھی حیا ہے، یہ بھی شرم ہے، یہ بھی ماڈسٹی کا حصہ ہے. شرم یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہیں جو کہ آپ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں اور جن کے آپ پہ اتنے احسانات ہیں کہ آپ اگر ساری عمر بھی لگے رہیں ان کی خدمت میں تو آپ حق ادا نہیں کر سکتے. شرم یہ بھی ہے کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ سیل فون آپ پکڑ کے یوں نہیں لگے ہوئے اور ان کو اگنور نہیں کر رہے. یہ بھی شرم ہے. اگر ہم اتنے ہی بے شرم ہو گئے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ ہمارے ماں باپ ہیں
یہ ہماری توجہ چاہتے ہیں، یہ ہماری توجہ کے حقدار ہیں، اور ہم ان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ مجھ سے بات کریں اور میں یہ سیل فون پکڑ کے جو ہے وہ سیل فون پہ کام کر رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں اور آپ کو بہت روڈلی جواب دے رہا ہوں اور ہر بات کو میں اگنور کر رہا ہوں آپ کی، کیسا لگے گا آپ کو؟ تو ہماری شرم کہاں چلی گئی ہے؟ ہم نے ماڈیسٹی کو صرف یہاں تک کنفائن کر دیا ہے کہ بس آپ کی کلوتھنگ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کی ہونی چاہیے۔ ہم نے ماڈیسٹی کو بس یہاں تک کنفائن کر دیا، وہ بھی ماڈیسٹی ہے۔ ماڈیسٹ کلوتھنگ از اے بگ پارٹ آف بینگ ماڈیسٹ، بٹ دیٹ از ناٹ آل آف ماڈیسٹی۔ میں نے آپ کو کتنے اسپیکٹس بتائے ماڈیسٹی کے، کہ کسی جگہ آپ بیٹھے ہیں تو اتنی شرم کریں کہ میری وجہ سے اس محفل میں کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے۔ کہیں بات کرتے ہوئے یہ خیال کریں، اتنی شرم ہو کہ کہیں میں اس محفل کو ڈومینیٹ تو نہیں کر رہا، کہیں میں اپنی ہی بات تو نہیں منوا رہا۔ ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم کریں کہ وہ میرے سے عمر میں بڑے ہیں، تو کہیں میں ان کے سامنے ایل مینرز تو شو نہیں کر رہا اور ان کو اگنور تو نہیں کر رہا۔ کہیں بیٹھے ہیں تو یہ شرم کر کے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں جگہ کو صاف ستھرا کر کے اٹھوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 2 لوگ شرم کریں گے، خسر پسر نہ کریں کان میں، دوسروں کو تو اگنورڈ فیل نہ کرائیں نا۔ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے دوسروں کو اگنور بھی فیل کرانا ہے۔ کسی سے ہم نے کوئی بات سن لی ہے کسی کے خلاف، تو اتنی شرم تو ہونی چاہیے نا کہ یار اس بات کو چھپایا بھی تو جا سکتا ہے نا، ضروری تو نہیں وہ بات جا کے بتانی ہے، اس کو اکسانا ہے، اس کی اور دوسرے کی لڑائی کروانی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اسپیکٹس ہیں فیتھ کے، شرم کے۔ ایسے ہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں کہہ دی نا، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said ایمان has 60 odd or 70 odd branches۔ ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ The uppermost of all these is the testimony of faith، اور ان کی پیک uppermost ہے شہادہ، لا الہ الا اللہ، while the least of them is the removal of harmful object from the road۔ اور اس کی جو لیسٹ ہے وہ ہے کہ آپ میں اتنی شرم ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے راستے میں روڈ پہ کوئی برانچ پڑی دیکھی، کوئی چھڑی پڑی دیکھی، کوئی سٹون پڑا دیکھا، تو آپ میں اتنی شرم ہے، آپ میں اتنی سینس ہے کہ آپ کو کہ یار کسی کو لگ نہ جائے، میں اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا ہی بات ہے، وہ لوئسٹ ہے لیکن وہ لوئسٹ ہے، رائٹ؟ اینڈ شائنس از برانچ آف ایمان۔ ماڈسٹی، شائنس، شرم و حیا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور بالی ووڈ کو اگر فالو کریں گے تو بھول جائیں کہ شائنس آپ میں آنے والی اور شرم و حیا آپ میں آنے والی۔ اور اگر پاکستان کے ایڈورٹیزمنٹس کو فالو کریں گے اور اس میں جو پرسنالٹیز وہ دکھاتے ہیں وہ اگر آپ فالو کریں گے تو پھر بھول جائیں کہ شرم و حیا جو ہے وہ کبھی آنے والی ہے۔ شرم و حیا کا ایک اور خوبصورت ایسپیکٹ جو میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ شرم و حیا یہ بھی ہے کہ جیسے یہاں پر کہا گیا نا کہ آپ اس ڈر سے وہ چیز ریموو کر دیتے ہیں کہ کسی اور کو نہ لگ جائے، تو اسی طرح آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف اس لیے اس محفل میں آئے ہیں کہ اس محفل سے فائدہ اٹھائیں، تو انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو ان کا حال چال پوچھنا چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اوکے، آل دیز آر پارٹ آف ماڈسٹی، بینگ ماڈسٹ، حیا والا ہونا۔ تو جو ایٹریبیوٹ میں نے آج آپ سے ڈسکس کیا پرسنالٹی کا، جو ہم سب میں ضرور ہونا چاہیے، وہ ہے حیا، ماڈسٹی۔ اور حیا کے میں نے بہت سے ڈفرینٹ اسپیکٹس آپ سب کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اور بھی اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں جو آپ لوگ خود بھی سوچ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اسپیکٹ ہے کہ اللہ سے حیا کرنا۔ اللہ سے حیا کیا ہے؟ کہ اتنی حیا کرنا کہ یار اگر میں ایک چیز ایک انسان کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے لوگ انسانوں کے لیے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ، ایک فٹنس ایکسپرٹ کے کہنے پہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شوگر حلال ہے، وہ شوگر چھوڑ دیتے ہیں۔
کاربس حلال ہیں، وہ کاربس والی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو کھانا حلال ہے۔ تو اگر حلال کو وہ چھوڑ سکتے ہیں تو اتنی شرم تو ہونی چاہیے نا ان میں کہ اللہ حرام چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، تو حرام چھوڑنے کی بھی تو حیا اور شرم ہونی چاہیے ان میں۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے ایک بار یہ بھی تو سوچ لینا چاہیے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی تو حیا کا کتنا بڑا اسپیکٹ ہے، موڈیسٹی کا کتنا بڑا اسپیکٹ ہے۔ اوکے، سو ڈونٹ بی مسلیڈ by the false ideology and concepts of our media, of the global media in fact۔ ہمارے معاشرے میں جو حیا کی بات کرے گا نا، موڈیسٹی کی بات کرے گا، اس کو فوراً لیبل کیا جائے گا کہ یہ وڈا آیا غیرت مند، اور یہ بڑا آیا جی حیا والا، اور فوراً کہا جائے گا جی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا حیادار سمجھتا ہے، اور اس نے ایک فالس کنسیپٹ بنایا ہوا ہے حیا کا۔ Don't be misled by these sentences. You know what حیا is and you know کہ مسلم معاشرہ ایک حیا دار معاشرہ ہے۔ آپ کے جو آئیڈیلز ہیں، میں مسلمان بہنوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کی جو آئیڈیلز ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہونی چاہیے، اور صحابیات ہونی چاہیے۔ ان کی گفتگو کا طریقہ ہونا چاہیے، ان کی ڈیلنگ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے آئیڈیلز خدا نہ خواستہ یہ بالی ووڈ کے کیریکٹرز بن گئے تو پھر تو بس اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ ہم کیریکٹر میں کچھ اور ہی ہوں گے۔ سو the first character trait that I discussed is modesty، حیا والا ہونا، حیادار ہونا۔ دوسرا ٹریٹ جو میں آپ سب سے آج ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے جینٹلنس۔ جینٹلنس سے کیا مراد ہے؟ میں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ڈسکس کروں گا۔ جینٹلنس سے کیا مراد ہے؟ نرمی۔ موڈیسٹی تو ہے ہی، لیکن نرمی۔ کیا مطلب ہے نرمی سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو کچھ ایسے بیان کیا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اشب بن قیس ایک صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اشب بن قیس کو کہا کہ اشب، you have two qualities in you which Allah loves۔ سوچیں، just imagine کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کہیں، آپ کا نام لے کر، کہ تم میں دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا سیلیبریٹی سمجھیں گے کہ رب العالمین کو میری دو کوالٹیز پسند ہیں۔ سوچیں اشب بن قیس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اشب بن قیس نے پوچھا، یا رسول اللہ واٹ آر دے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا میرے اندر باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نمبر 1 forbearance، نمبر 2 clemency۔ واٹ از forbearance؟ برداشت۔ لوگ تمہیں بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، تم مسکرا رہے ہوتے ہو۔ تمہارا دل اتنا بڑا ہے، تمہارا دل اتنا خوبصورت ہے، تمہیں اللہ نے اتنا وسیع دل دیا ہے کہ تم مائنڈ ہی نہیں کرتے لوگوں کی باتوں کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی بےزتی کرواتا رہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں اس کا مطلب کیا ہے، کہ تمہارے دل میں تمہارے بہن بھائی سبلنگز رشتہ دار لوگوں کے لیے اتنی نرمی ہے کہ تم ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کرتے ہو، تم ان کے سینٹنسز کو سر پہ سوار نہیں کرتے ہو۔ تمہاری برداشت کیا کہنے ہیں، پہاڑ بھی تمہیں سلام کرتے ہیں کہ کیا ہی برداشت ہے اس شخص میں، کہ بڑے بڑے لوگ جو ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں اور یہ آگے سے مسکرا رہا ہوتا ہے، یہ آگے سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دل پانا چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ آسانی سے نہیں آتا ہے، اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اینڈ اٹ بگنس بائی پریئنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ مجھے ایسا دل دے جو نرم ہو، جس میں لوگوں کے لیے نرمی ہو، جس میں تیری مخلوق کے لیے نرمی ہو۔ مجھے سینسٹیو بنا دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کے لیے راحت کریٹ کرنے والا بنوں۔ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دل میں گرج آئے ہی نہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کو معاف کرنے والا بنوں۔ اور یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے، یہ ایسے نہیں آتا ہے، یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ یو ہیو ٹو گیو ٹو بلڈ دس کوالٹی۔ تو پہلی چیز فوربیئرنس، برداشت۔ دوسری چیز سلیمنسی،
What is meant by clemency? میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آج پڑھاتا ہوں کہ سلیمنسی سے کیا مراد ہے. ان شارٹ سلیمنسی سے مراد ہے ٹالرنس، دوسرے کے لیے ٹالرنس ہونا، دوسرے کے لیے مرسی ہونا، دوسرے کے لیے لینینسی ہونا. اوکے، لینینسی ہونا لیکن اوور لینینسی نہیں. اوکے، ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کیے جا رہا ہے اور آپ لینینٹ ہی ہوئی جا رہے ہیں پھر تو اس کا فائدہ اٹھائے گا، یہ مراد نہیں ہے. لینینسی سے کیا مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 بار مسٹیک کی اور انہوں نے اکنالج کیا میں نے مسٹیک کی. خضر علیہ السلام نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، سورہ کہف کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام نے 3 بار سوال کیا، 2 بار خضر علیہ السلام نے لینینسی شو کی، معاف کیا، مرسی شو کی، سلیمنسی شو کی. کوئی بات نہیں، انسانی مسٹیک ہے، بشری تقاضا ہے، ہو گئی، آگے چلو. گرج نہیں رکھا، مسٹیک بار بار یاد نہیں کرائی. دیٹ از سلیمنسی، دیٹ از لینینسی، دیٹ از مرسی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرسی، جس بندے میں مرسی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ جینٹلنس جس بندے میں ہے، جس بندے میں سلیمنسی ہے، جس بندے میں نرمی ہے، جس بندے میں مرسی ہے، اس کے کیریکٹر میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اور جس کے کیریکٹر میں مرسی نہیں ہے، جینٹلنس نہیں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا اکیڈیمک ہو، چاہے سے بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا فن خواہ ہو، اگر اس میں مرسی، کمپیشن، نرمی نہیں ہے تو اس کے کیریکٹر میں کوئی چیز نہیں. اس کے کیریکٹر کو بیوٹیفائی کرنے کی بجائے وہ چیز اس کے کیریکٹر کو مزید اگلی بنائے گی. اوکے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے کیا کہنے ہیں. بچوں کے ساتھ نرمی، گھر والوں کے ساتھ نرمی، سلیو کے ساتھ نرمی، اوکے، غلام کے ساتھ نرمی، نان مسلمز کے ساتھ نرمی، اور نوجوانوں کے ساتھ نرمی، گناہ گاروں کے ساتھ نرمی. امیزنگ. اور وہ واقعہ تو پیک ہے نرمی کا کہ ایک بیڈوین آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسے مارنے دوڑے، روکنے دوڑے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، لیٹ ہم فنش. when he was finished he said کہ پانی گراؤ، صاف کرو اس جگہ کو. پھر بہت پیار سے، نرمی سے اس کو کہا کہ ایسا نہیں کرتے، مسجد صاف ستھری جگہ، اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسے نہیں کرتے. اور اس چیز کا، اس نرمی کا وہ امپیکٹ ہوا اس پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے انسلٹ بھی کرنا ہے دوسروں کو. ہم نے، اگر انہوں نے ہمیں کچھ کہا، we have to ensure کہ ہم انہیں 10 ٹائم زیادہ ہرٹ کریں. اگر میری کسی نے انسلٹ کی تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نے اس کی 10 ٹائم زیادہ انسلٹ کرنی ہے. میں نے سے مراد کہ ہمارے جو جنرلی ایک رول بنا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایسے کرتا ہوں اللہ معاف کرے. تو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے. کدھر ہے ہماری مرسی؟ ہم میں یہ ایٹریبیوٹ کہاں ہے؟ دوسروں کو فورگیو کرنے والا، اسمائل کر کے بائی پاس کرنے والا، یا بس ڈائجسٹ کر لینے والا، یا اگنور کر دینے والا، یا بس وہاں سے نکل جانے والا. ہم نے تو اپنا غصہ بھی اتارنا ہے، ہم نے تو اس کی ٹکا کے بےزتی بھی کرنی ہے. اور جب تک ہم اسے 10 گنا زیادہ سنا نہیں لیں گے، دل کو چین نہیں آنا. یہی کہتے ہیں نا کہ میرے دل کو تو سکون تب آئے گا جب میں بھی اس کی انسلٹ کروں گا جا کے، جب میں بھی اس سے بدلہ لوں گا جا کے، تب مجھے جو ہے وہ خوشی ہوگی، تب مجھے جو ہے وہ بہت سکون ملے گا. تو یہ کوئی نرمی نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے جو اللہ کو پسند ہے. آلدو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن انکریج یہی ہے کہ آپ گریس دکھائیں. وہاں کسی نے آپ کو کڑوی بات کی ہے تو آپ ریٹرن میں کڑوی بات نہ کریں. یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ ریٹرن میں کڑوی بات کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. اور یہی ہوتا ہے، ہمیں کوئی کڑوی بات کرتا ہے، ہم آگے سے مزید کڑوی بات کرتے ہیں اسے ہرٹ کرنے کے لیے. فیس بک پہ دیکھ لیں، کومنٹس دیکھ لیں، ایک کومنٹ آیا، بہت کڑوا کومنٹ تھا، ہرٹ فل کومنٹ تھا، ہم نے اس سے مزید ہرٹ فل کومنٹ دینا، ہم نے اس سے مزید کڑوی بات کرنی ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس اللہ کو پسند نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ، کیا ہی بات ہے اس انسان کی جو نرمی شو کرتا ہے. آپ خود بتائیں، آپ زیادہ قریب کس کے ہوتے ہیں؟ ایک ایمیکیبل پرسنالٹی who is an easy going person, who is easy to socialize with, who replies better، یا وہ شخص جس کے تیور چڑھے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ غصے میں ہوتا ہے، اس کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں،
آپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اسے یہ بات بری نہ لگ جائے، وہ بات بری نہ لگ جائے، یا یہ پتہ نہیں مجھے کیسے رپلائی کرے، نہ ہی وہ فرینڈلی ہے، نہ ہی وہ ایمیکیبل ہے، طبیعت میں اس کے سختی ہے، طبیعت میں اس کے ہارشنس ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک، آپ کس کے قریب ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اسی کے قریب ہوں گے جس میں نرمی ہے. تو یہ تو فائدہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. اینڈ ٹرسٹ می، جتنے آپ نرم ہوتے جائیں گے اتنی لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. پہلے اگر لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر میں اس کو کچھ کہوں گا تو یہ آگے سے 10 ٹائمز مجھے زیادہ سنائے گا. اور اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور جس شخص کی طرف اللہ نہیں دیکھ رہا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ رحم کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا اس شخص کی طرف قیامت والے دن جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے تھے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے تھے کہ یار یہ بہت گندا ہے زبان کا، بہت سخت ہے اس کی زبان، یہ تو بےزتی بھی کرتا ہے، ٹونٹ بھی کرتا ہے، تانے بھی دیتا ہے، طرح طرح سے پنچ کرتا ہے. لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں اس ڈر سے، اس کی زبان کے ڈر سے اللہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا مرسی کی. کیا یہ چھوٹی چیز ہے؟ سو کہیں ہم ایسے نہ بن جائیں کہ ہم میں بالکل بھی نرمی نہ ہو اور لوگ ہم سے ڈرنے لگیں، ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرنے لگیں. ہیونگ سیڈ اٹ، جہاں تک بات ہے نان محرم کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اس میں جب بات آئی ہے نا کہ سختی کے ساتھ بات کریں، عورتوں کو حکم ہے کہ سختی سے رپلائی کریں، اس سے مراد ہے کہ گریس کے ساتھ رپلائی کریں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی کے ساتھ رپلائی کریں. اوکے، اس سے مراد ہے کہ فرینک نہ ہو. تو نرمی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ اگلے کے ساتھ ایمیکیبل ہیں اور آپ ان کے ساتھ ڈیل کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایزی فیل کرتے ہیں. اوکے. اور ایک اور چیز میں کریکٹ کر دوں کہ ہمارے ہاں جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کی انسلٹ کرنی ہے. بچے کو سمجھانے کے 2 طریقے ہیں. اگر بچہ بہت غلطی کر رہا ہے، ریپیٹیٹو غلطی کر رہا ہے، ایک طریقہ یہ کہ ٹکا کے اس کی انسلٹ کرو، اس کو اتنی شرم دلاؤ، اتنی شرم دلاؤ کہ اس کی سیلف اسٹیم بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اور وہ قسم کھا لے کہ اب تو میں نے یہ کام اس سے زیادہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اسے پوری فیملی میں بٹھایا، اتنی انسلٹ کی کہ تو بدبخت ہے، تم ہو ہی ایسے، تم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم جو ہے وہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہو، ایسے ہو ویسے ہو. یہ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا. دوسرا طریقہ ہے گریسفلی، کہ آپ بڑے ہونے کے ناطے اسے یہ کہیں کہ اٹ ہیز بین آبزروڈ، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تم کچھ ایسی چیزوں میں ملوث ہو کہ میں تمہارے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوں، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان چیزوں میں ملوث ہو کر تم کوئی پروڈکٹیو زندگی گزار سکتے ہو. سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ میں وہ چیز تم سے لے لوں، میں سیل فون تم سے لے لوں، یا انٹرنیٹ کنیکشن کو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بند کر دوں. اینڈ آئی ہوپ کہ دس ول برنگ مچ امپروومنٹ ان یو. دس از ون اسٹائل جس میں گریس بھی ہے، جس میں ایک وہ ڈومینیٹنگ ٹون بھی ہے کہ آپ اگلے کو بتا رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں اور میں تمہارے لیے بہتر سوچ رہا ہوں. نہ اس میں کوئی انسلٹ ہے، نہ اس میں کوئی اگلے کی جو ہے وہ سیلف اسٹیم کو ہم نے ہرٹ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. سو بات ہو رہی ہے نرمی کی کہ اشرف بن قیس رضی اللہ عنہ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں 2 کوالٹیز، ایک برداشت اور ایک نرمی، اللہ کو بہت پسند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کریں، اللہ کے ہاں آپ کا سٹیٹس ہو، تو یہ 2 کوالٹیز اپنے اندر لائیں. برداشت لائیں اپنے اندر. خدا کے لیے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہوا نہ بنائیں، سر پہ سوار نہ کریں، ان پہ ٹینشن لینے مت بیٹھ جائیں. ادروائز آپ کا کہیں ایڈجسٹمنٹ، کسی بھی جگہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جائے گی. میں بتا رہا ہوں، کل کو ورک پلیس پہ لوگ سے آپ ہرٹ ہوں گے، کل کو آپ جو ہے وہ کسی کو ڈیلنگ کرنے جائیں گے وہاں پہ ہرٹ ہوں گے، کل کو آپ کسی گروپ کا حصہ ہیں وہاں پہ ہرٹ ہوں گے، کل کو شادی ہونی ہے وہاں پہ ہرٹ ہوں گے، بڑا کچھ ہوگا. تو اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے اندر فوربیئرنس لائیں، برداشت لائیں، پرزرورنس لائیں اپنے اندر، سلیمنسی، اپنے اندر نرمی لے کر آئیں، اپنے لہجے کو نرم رکھیں، اپنی پرسنالٹی کو ایمیکیبل بنائیں.
لوگ آپ سے بات کرتے گھبرائے نہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم نے نرمی کی تو لوگ جو ہے وہ آپس سے باہر ہو جائیں گے. جب تک کوئی گالم گلوچ نہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، تو لوگ کام نہیں کرتے ہیں. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں اس ڈر سے کہ یہ بندہ ڈانٹے گا، ناراض ہوگا، سختی کرے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ نرم ہیں اور وہ بندہ آپ سے بہت اٹیچڈ ہے، آپ کی نرمی کی وجہ سے وہ اس بات سے ڈرے گا کہ میں کہیں اس کو ناراض نہ کر دوں، تو یہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے اس جیسا بندہ کہاں سے ملے گا جو اتنا نرم ہے، ایمیکیبل ہے، اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. پھر وہ اس بات سے ڈرنے لگے گا. اور یہ ہے پازیٹیو فیئر. وہ کون سا فیئر ہے کہ وہ آپ کے تھپڑ سے ڈر رہا ہے، یا وہ آپ کی جو ہے وہ سختی سے ڈر رہا ہے، ہارشنس سے ڈر رہا ہے. اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اتنے خوبصورت دل والا بندہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. اس کو تو اس بات سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ہے کنٹرولنگ پیپل تھرو نرمی. جو نرم ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، نرم ایڈمنسٹریٹر کا اگین یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کو کھلی چھٹی دے دے، جو کرنا ہے کرو، میں نرم ہوں، میں کوئی ریکارڈ نہیں رکھوں گا، کچھ نہیں کروں گا. نہیں، نرم سے مراد ہے کہ پرسنالٹی اس کی نرم ہے. اوکے، اس میں فارگیونیس کا پہلو ہے، اس میں برداشت ہے، اور اس کے چہرے پہ اسمائل ہے، وغیرہ وغیرہ، آل دیز ایٹریبیوٹس. اور لوگ اس سے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں بات کرتے ہوئے. یہ مراد ہے. اوکے، وہ لوگوں کو زیادہ بہتر کنٹرول کرے گا، کیونکہ لوگ اس کی ایک ناراضگی کی نگاہ سے ڈریں گے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. رائٹ؟ پیارے انسان کو ناراض کرنے سے سب ڈرتے ہیں. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ ہمارے پاس 7-8 منٹس ہیں، 6:15 تک ہماری کلاس ہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ از جینٹل اینڈ لوز جینٹلنس. اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی بہت پسند ہے. اللہ سے زیادہ جینٹل اور کون ہے، جو دن رات ہمیں موقع دے رہا ہے، جو ہمیں فوراً ہماری غلطی پہ نہیں پکڑ لیتا. اگر اللہ ہمیں فوراً ہماری غلطی پہ پکڑنے پہ آئے تو انسان، دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ بچے. ہی ریوارڈس فار جینٹلنس واٹ از ناٹ گرانٹیڈ فار ہارشنس. اللہ نرمی پہ انسان کو وہ ریوارڈ دیتا ہے جو ہارشنس پہ ریوارڈ نہیں دیتا. اور کتنی مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نرمی دکھائی رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اللہ نے کیا ریوارڈ کیا انہیں. اینڈ ہی ڈز ناٹ ریوارڈ اینی تھنگ ایلس لائک اٹ. صحیح مسلم. اللہ اس سے بہترین چیز ریوارڈ نہیں کرتا جو وہ نرمی پہ ریوارڈ کرتا ہے. لوگوں کے نرم ہونے سے اس شخص کو ریوارڈ کرتا ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹرولی I was sent to make matters easy. I was not sent to make things difficult for you. میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے آیا ہوں، میں مشکلات پیدا کرنے نہیں آیا تمہارے لیے. اللہ کے نبی کی اسی لیے تو طبیعت نرم تھی، کس اعلیٰ اخلاق پہ وہ تھے، ایز کریٹ کرنا چاہتے تھے. اور ہم نے جو ریلیجن کی طرف آ جاتا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے اگلے کی زندگی اجیرن بنانی، ہم نے ان کی زندگیاں مشکل بنانی. تو خدا کے لیے اگر دین ہم میں نرمی پیدا نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا نہیں کر رہا ہے، تو کچھ پیدا نہیں کر رہا. اگر نماز آپ کو اتنا احساس نہیں سکھا رہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب واپس گھر جانا ہے تو دوسروں کی جوتیوں پہ اپنی جوتی رکھتے ہوئے اور ان کی جوتیوں کو کچل کر نہیں جانا ہے، تو پھر نماز نے کیا سکھایا آپ کو؟ اگر نماز آپ کو اتنی پیشنس نہیں سکھا رہی ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اسے گھوری مار رہے ہیں کہ یہ لیٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اب میں آگے نہیں جا سکتا، تو پھر نماز نے آپ کو کیا سکھایا؟ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ شخص پہلے اپنی نماز پڑھ لے اس کے بعد میں جاؤں، آپ فوراً سے کھڑے ہو گئے اور گھوری بھی مارنی شروع کر دی. تو یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مینرز، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ایسی ریولوشنری چینجز آتی ہیں کہ انسان ترقی بھی کرتا ہے بہت زیادہ. مثال کے طور پہ احساس ہونا، آپ نے کسی جگہ سے پانی پیا، پبلک پلیس سے، واٹر کولر سے، جس میں احساس ہے وہ پانی پیے گا. پانی پی کر پہلے تو آدھا گلاس چھوڑ نہیں دے گا پانی والا، کیونکہ دوسرا آئے گا وہ پہلے آپ کا پانی ویسٹ کرے گا،
وہ پانی اتنا پیے گا جتنی ضرورت ہے. سپوز اگر اس کا کچھ پانی بچ بھی گیا ہے وہ اس کو بہائے گا, گلاس کو دھو کر رکھے گا. یہ احسان کا لیول. ایک ہے کہ پانی پیا اور رکھ دیا ویسے, ایک ہے کہ پانی پیا, گلاس کو دھویا, دھو کر رکھا, تاکہ اگلے آنے والے کے لیے آسانی ہو. شرم و حیا کی ہم بات کر رہے تھے تو ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی. میں ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ مٹن پلاؤ کھا رہا تھا, کابلی پلاؤ جسے کہتے ہیں. تو میں اس دوست کی تعریف کروں گا آپ کے سامنے. اس میں اتنی حیا تھی, یہ بھی حیا ہے, اس میں اتنی حیا تھی کہ وہ خود تو کھا رہا تھا لیکن وہ بوٹیاں توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز رکھ رہا تھا, کس لیے کہ میرے لیے آسانی ہو. کتنا خوبصورت کریکٹر ہے, چھوٹی سی بات ہے, اور کسی کے ساتھ کھانا کھانے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے کیا مینرز ہیں. اس کے احساس کا لیول دیکھیں کہ وہ بوٹیاں توڑ توڑ کے رکھ رہا تھا کہ یہ جو شخص میرے ساتھ کھا رہا ہے, یعنی میں جو کھا رہا ہوں, اس کے لیے آسانی ہو جائے, اس کو بوٹیاں نہ توڑنی پڑے. یہ حیا ہے. کیا ہی کریکٹر ہے, کیا ہی لیول ہے اس بندے کا کہ وہ اتنی سی بات پہ حیا کر رہا ہے, تو بڑی بڑی باتوں پہ وہ کیوں حیا نہیں کرے گا. اسی طرح جج کیا کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کو. یہ کچھ طریقے, آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اس بندے میں حیا ہی کوئی نہیں. سفر پہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس نے آپ کا کچھ نہیں سوچا, وہ صرف اپنا سوچ رہا ہے ڈیورنگ دا سفر. آپ کو ایک دن اس کے ساتھ سفر کر کے پتہ لگ جائے گا کہ اس بندے میں ٹیم بلڈنگ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, ٹیم پلیئر ہونے کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, کیا اس میں حیا ہے, کیا اس میں احساس ہے, کیا یہ شخص ایک اچھا پارٹنر ہو سکتا ہے ٹریول میں. سب کچھ سامنے آ جائے گا. سو ماڈیسٹی. اب ماڈیسٹی پیدا کیسے ہوگی؟ یقین کریں جتنا آپ کا اللہ سے تعلق زیادہ ہوگا اتنی آپ میں حیا زیادہ ہوگی. یہ شخص کیوں بوٹیاں توڑ توڑ کے اس میں رکھ رہا تھا پلاؤ میں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. سیدھی سی بات ہے, مجھے پتا ہے 100% میں اس کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ نبی کا حکم ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. نبی کا حکم ہے کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو, صرف اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ جو اللہ کا تقوی ہے اور یہ جو اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے, یہ انسان کی پرسنالٹی اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ آئی وش کہ میں آپ کے سامنے کیس سٹڈیز رکھ سکوں. اپنی آنکھوں سے میں نے لوگوں کو, سخت دل ترین لوگوں کو اتنا نرم ہوتے دیکھا ہے, دین میں آ کے اتنا نرم ہوتے دیکھا ہے کہ آنسو نکل جاتے ہیں انسان کے کہ یار یہ شخص, اتنی تہلکہ انگیز چینج اس میں آئی ہے. ہاؤ کم, کیسے؟ کیونکہ اس کا ریلیشن اللہ سے اس لیول پہ چینج ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے خود ایفرٹ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے کی. اوکے, سو ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ جینٹل ہے, جینٹلنس کو پسند کرتا ہے, اور اللہ سے زیادہ جینٹل کوئی نہیں ہے, اور اللہ ریوارڈ کرتا ہے جینٹلنس پہ وہ جو ہارشنس پہ ریوارڈ نہیں کرتا. اور پھر کہا کہ بے شک میں زندگیاں آسان کرنے آیا ہوں. I have come to create ease for people. I have not sent to make things difficult for people. Right? حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, truly gentleness is not in anything but it beautifies it, and it is not removed from anything but it disgraces it. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس میں جینٹلنس ایڈ ہو اور وہ اسے امپروو نہ کرے, اور جب کسی چیز میں سے جینٹلنس لے لی جائے تو وہ اس چیز کو ڈسکریس کر دیتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس پہ خود بھی ریسرچ کیجئے, پڑھیے, تاکہ آپ کے دل نرم ہو, تاکہ آپ میں احساس پیدا ہو. پڑھیں گے تو ہوگا نا. جب ہم دیکھ ہی وہ چیز رہی ہیں جس میں کوئی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی, ہم وہ موویز دیکھ رہے ہیں, ہم وہ ٹی وی سیریز دیکھ رہے ہیں جن میں دھوکہ دینا سکھایا جا رہا ہے, جس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سٹڈ کیسے بننا ہے, آپ نے گینگسٹر کیسے بننا ہے, آپ نے جو ہے وہ سیلف obsessed کیسے ہونا ہے. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور یہاں پر اتنا اسلامک کنٹینٹ پڑا ہوا ہے, ریاض الصالحین جیسی کتاب موجود ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ پہ کتابیں موجود ہیں, ان کے کریکٹر پہ کتابیں موجود ہیں. اگر وہ ہم نہیں پڑھ رہے تو یہ ہمارا ہی لاس ہے, کسی اور کا لاس نہیں ہے. تو یہ جو دو آج ہم نے ایٹریبیوٹ ذکر کیے ہیں, ایک ماڈیسٹی, ایک جینٹلنس, نرمی, سلیمنسی, ان پہ مزید ریسرچ کیجیے گا. یہ ٹریٹس اپنے اندر لائیں, واپس آ جائیں, ریئلائز کریں آپ لوگ کون ہیں,
آپ لوگ مسلمان ہیں. یو آر دا بیسٹ آف جنریشنز، بیسٹ آف پیپل ریزڈ فار مین کائنڈ. خیال کریں، احساس پیدا کریں، ایسی چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں جو آپ میں ماڈیسٹی اور حیا پیدا کریں. ایسا کنٹینٹ دیکھیں، ایسا لٹریچر پڑھیں جس سے آپ کی گرومنگ اس طرف ہو. ان چیزوں کو فالو نہ کریں جو ان چیزوں کا اینٹی تھیسس ہے، ان چیزوں کے خلاف آپ کو لے کر جاتا ہے. اپنی پرسنالٹیز کا خود خیال کریں. آپ کا مائنڈ پریشس ہے، یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کو کچھ گند بلا دیں، جیسے آپ کا سٹمک ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اپنے سٹمک کو کچھ گند بلا کھلائیں. آپ کی سول اور آپ کا مائنڈ اور آپ کا ہارٹ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اسے غلط قسم کی انٹرٹینمنٹ دکھائی جائے. سو دعا کا بھی ٹائم ہے، بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کلاس کا، عصر سے مغرب کے درمیان. اس ٹائم دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. آپ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو یہ دیکھ رہے ہیں اور جو یہ دیکھیں گے بھی. آپ سب کی فیملیز کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں، آپ کی فیملیز کی حفاظت فرمائیں. آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ رسول سے محبت کرنے والا بنا دیں. ہم میں یہ ٹریٹس آ جائیں، یہ ایٹریبیوٹس آ جائیں، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دیں. اور اللہ تعالیٰ جس بھی پریشانی سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں آپ کی لائف کے، ان چیلنجز کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیں اور ہم سب کو آخرہ اورینٹیڈ بنا دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کو فالو کرنے والا بنا دیں. اسی کے ساتھ آج کی کلاس جو ہے اس سے اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر فار اٹینڈنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.